علی پور کا ایلی پارٹ 11 نوکرانی کے ہاں بچہ۔ چند ہی دنوں بعد ان کے یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روز وہ گلی میں کھیلنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو فرحت نے اسے روک دیا۔ اندر نہ جانا۔ وہ اس بات پر حیران رہ گیا۔ کیوں؟ اندر کیا ہے؟ فرحت نے کہا، اماں بیمار ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ایلی نے کہا، وہ تو ان کا اپنا کمرہ تھا، علی احمد کا کمرہ تو نہ تھا جس میں جانے سے ہمیشہ گھبرایا کرتا تھا اور داخل ہونے سے پہلے انجانے میں کھانستا اور پھر نگاہیں جھکا کر داخل ہوتا جیسے کچھ جرم یا گناہ ہو، مگر یہ تو ان کا اپنا کمرہ تھا۔ پھر فرحت کا اسے روکنے سے کیا مطلب تھا؟ اگر اماں بیمار تھیں تو کیا بیماری کی وجہ سے کمرے میں جانے میں ممانعت تو نہیں ہو سکتی؟ اماں دفعتاً میم تو نہیں بن گئی تھیں کہ بیماری میں لوگ ملنے چھوڑ دیں؟ یہ سب فرحت اپنی طرف سے کہہ رہی تھی۔ ایلی نے سوچا اور سینہ تان لیا۔ نہیں میں جاؤں گا، وہ بولا۔ عین اسی وقت رفیقہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہاں ایک ننھا بھائی ہوا ہے۔ بھائی ہوا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا، بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ رفیقہ کا مطلب کیا تھا؟ اماں کے یہاں بیٹا؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اماں تو اس گھر کی نوکرانی تھی، نوکرانی کے گھر میں بیٹا؟ اماں تو علی احمد کے کمرے میں کبھی گئی نہ تھی، اماں تو کبھی آواز پڑتی تھی، حاجرہ سو گئی کیا؟ اماں تو ایسی نہ تھی۔ پھر اماں کے یہاں بیٹا؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ گناہ تھا، بے عزتی تھی، نوکرانی کی بے عزتی۔ اماں نے تو کسی کلرک کو بھرتی نہ کرانا تھا۔ پھر یقیناً رفیقہ بکتی تھی۔ وہ دوڑ کر اندر گیا اور ننھے منھے بچے کو دیکھ کر شرم سے زمین میں گڑ کر رکھ گیا۔ پھر وہ باہر آ بیٹھا، جیسے وہ آسا ہو، جیسے علی احمد نے اس کی ماں کو بھی کھلونا بنایا ہو۔ اس خیال پر اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ صحن میں خاردار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ چاروں طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی، دور تک کچی اینٹوں کی منڈیروں کا ڈھیر تھا اور اس سے پرے ریت کے ٹیلے اداس کھڑے تھے۔ آسا درخت پر بیٹھا ہوا کوا چلایا۔ اس نے غصہ میں ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا۔ حاجرہ کے کمرے میں شور مچا ہوا تھا۔ محلے والیاں اونچی آواز میں چلا رہی تھیں، بہن تمہیں مبارک ہو۔ وہ حاجرہ کو مبارکباد کیوں دے رہی تھی؟ لوگ کیوں حاجرہ کے کمرے میں جمع ہو رہے تھے؟ کیوں لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ اس سے نفرت کریں جو نوکرانی ہونے کے باوجود گود میں بچہ لیے پڑی تھی۔ لیکن اماں کو بھی تو احساس نہ تھا کہ اس بے شرمی سے مسکرا رہی تھی، اسے شرم نہ آتی تھی؟ مگر اماں تو ایسی نہ تھی۔ ایلی شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ اب وہ لوگوں کو کیسے منہ دکھائے گا؟ اب وہ اپنی ماں کے سامنے کیسے جائے گا؟ اور فرحت کو اس بات پر کتنا دکھ ہوگا؟ مگر فرحت تو خوشی سے پورے نہ سما رہی تھی۔ کیا فرحت کو یہ بات گوارا تھی؟ کیا اس حادثہ پر اسے دکھ نہ ہوا تھا؟ ادھر ابا اپنے کمرے میں آقاؤں کی طرح اطمینان سے بیٹھے لکھ رہے تھے، جیسے انہیں نوکرانی اور اس کے نوزائیدہ بچے کی خبر ہی نہ ہو۔ بچے کی مبارکباد دینے کے لیے مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، کچھ تو حاجرہ کی کوٹھڑی میں جا گھستے اور کچھ علی احمد کے کمرے سے آگے نہ جا سکتے۔ کور ان لوگوں میں پیش تھی، بابو جی مبارک ہو۔ وہ دور سے چلاتی ہوئی آئی اور پھر علی احمد کے کمرے میں داخل ہو کر یوں مطمئن ہو گئی جیسے علی احمد ہی زچہ اور بچہ ہوں۔ علی احمد کا کمرہ کور کے لیے مخصوص ہوا جا رہا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ دانت چمکاتی، گھگھرا جلاتی موجود ہوتی۔ تو بابو جی کیا حال چال ہے؟ ننھا کیسا ہے؟ اس کے سفید دانت سیاہ رنگ میں چمکتے۔ آ گئی تو؟ علی احمد اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے۔ اچھا تو ابھی یقین نہیں آیا؟ وہ پنکھے کی رسی ہاتھ میں پکڑ کر چابک کی طرح جلاتے ہوئے چلاتی۔ یہ دیکھ کر ٹین کا سپاہی جوش میں آ جاتا، اچھا یہ جرت؟ پھر کمرے میں ادھم مچ جاتا اور ایلی غصے میں بٹیاں بھینچنے لگتا۔ کتنی مکروہ آواز ہے کور کی، انداز کس قدر ننگا ہے، ننگا اور غلیظ۔ اسے کور سے نفرت تھی۔ وہ آسا کو دیکھ کر غصے میں کھولنے لگتا تھا، کیونکہ وہ محسوس کرتا تھا جیسے خود آسا اور کلرکی کا امتحان پاس کرنے کے لیے حاجرہ کو لے آیا ہو۔
ایلی بڑی محنت سے اپنی توجہ کسی اور جانب مبذول کرتا، لیکن ان کی آوازیں اس کے کانوں پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی۔ پھر دفعتاً علی احمد کے کمرے کا دروازہ کھلتا اور علی احمد کی آواز سنائی دیتی، ایلی ایلی۔ دھرم بھرشٹ۔ اس وقت ایلی کا کمرے میں جانا کس قدر دشوار اور اذیت پہ ہوا کرتا تھا۔ وہ دروازے پر جا کر رک جاتا، اندر جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ پھر وہ انتظار کرتا کہ ایک بار پھر آواز پڑے تو اندر جائے۔ باہر چلچلاتی دھوپ میں اسے کافی دیر کھڑے رہنا پڑتا۔ اندر ربڑ کی گڑیا نہ جانے کیا کیا تماشے کرتی۔ ان تماشوں میں وہ دونوں بھول جاتے کہ انہوں نے ایلی کو آواز دی تھی۔ ایلی! دوسری مرتبہ آواز پڑنے پر وہ ڈرتا ڈرتا اندر داخل ہوتا۔ اکثر دونوں ایک دوسرے سے یوں باتیں کر رہے ہوتے، اس حد تک کھوئے ہوتے کہ دیر تک قریب کھڑے ایلی کی طرف ان کی توجہ ہی نہ آتی۔ پھر علی احمد چونک کر کہتے، اوہ تو آ گیا ایلی۔ وہ میز پر بوتل پڑی ہے، اس میں پانی لیا، کور کو پیاس لگی ہے۔ ایلی غصہ سے تنگ منہ والی بوتل کو دیکھتا، گردن مروڑ کر اسے اٹھا لیتا۔ ایلی! کور چلاتی، کنویں سے لانا۔ ایلی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کنویں سے لانا؟ بڑی آئی دھرم والی، چاہے خود روز بھرشٹ ہوتی رہے پر دھرم بھرشٹ نہ ہو۔ اس گھر کا پانی نہ پیے گی، مٹکے کا پانی نہ پیے گی، دھرم بھرشٹ ہوتا ہے۔ لیکن بند کمرے میں خون چوسنے سے دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا، مسلمان سے کشتی لڑنے سے دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا، ہتھیلی پر 2 روپے رکھوانے سے دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا۔ بڑی دھرم والی بنی پھرتی ہے۔ کنویں سے لانا، اس سے میں وہ بل کھاتا۔ لیکن بل کھانے کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ چلچلاتی دھوپ میں چلتا ہوا، غصے کی آگ میں کھولتا ہوا کنویں پر پہنچتا۔ راستے میں وہ بار بار دانت پیس پیس کر بوتل کی گردن میں روڑتا، جیسے وہ کور ہو۔ بوتل کی گردن میں روڑنے سے اس کے ایک گنا تسلی ہو جاتی۔ بام آباد میں کنویں نہیں تھے جن میں ڈول ڈال کر پانی نکالا جا سکتا، وہاں سب کنویں رہٹ والے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں ایلی کو تن تنہا رہٹ کو بیل کی طرح کھینچنا پڑتا۔ اول تو اس کے چلانے سے رہٹ کا چکر ہلتا بھی نہ تھا۔ دم لینے کے بعد وہ پھر سے رہٹ کو دھکیلتا اور پھر تھک کر رک جاتا تاکہ تازہ دم ہو کر اسے چلا سکے۔ اور جب چلتا پانی کا اتنا بڑا دھارا بوتل پر گرتا تو بوتل گر کر اوندھی ہو جاتی۔ اوندھی نہ بھی ہوتی تو بھی پانی ادھر ادھر بہہ جاتا اور بوتل خالی رہ جاتی۔ اس نے کئی بار علی احمد سے کہا تھا کہ کنویں پر بوتل نہیں بھرتی، لیکن کور نے شیشے کی بوتل کے علاوہ کسی اور برتن میں پانی پینے سے انکار کر دیا تھا۔ شیشے کی بوتل میں پانی پینے سے دھرم بھرشٹ نہ ہوتا تھا، اور علی احمد کے گھر میں کور کے نزدیک اور کوئی برتن نہ تھا جس میں دھرم بھرشٹ کیے بغیر پانی پیا جا سکتا ہو۔ علی احمد بیچارے کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ کور کی بات سن کر ہنس دیتے اور کور انہیں ہنستا دیکھ کر کمرے میں لگے ہوئے پنکھے کی رستی کو معنی خیز انداز میں گھماتی، جس پر علی احمد اور بھی ہنسنے لگتے اور بات شروع کیے بغیر ہی ختم ہو جاتی۔ علی احمد رسی کا سگنل دیکھتے ہی ٹین کے سپاہی میں بدل کر ربڑ کی گڑیا پر وار کرنا شروع کر دیتے، جیسے کہ سپاہی کا فرض ہوتا ہے، اور ایلی بوتل ہاتھ میں اٹھائے کھڑے کا کھڑا رہ جاتا، اور اس کی راہٹ اور بوتل کی داستان علی احمد کے اور کور کے کہکہوں میں دب کر رہ جاتی۔ ایک روز کنویں سے پانی لاتے ہوئے اسے ایک خوفناک خیال آیا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں بام آباد کا میدان ویران علاقہ پڑا تھا، دور تک گلیوں میں کوئی نہ تھا۔ اس نے بوتل کی طرف دیکھا، ایک بار پھر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ مطمئن ہونے کے بعد ایلی نے منہ میں تھوک بھرا اور پھر دھڑکتے دل سے بوتل میں تھوک دیا۔ اس روز پانی لاتے ہوئے وہ بے حد مسرور تھا، جیسے اس نے اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے زیر کر لیا ہو، جیسے اس کا انتقام پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہو۔ پھر دفعتاً اسے ایک اور خیال آیا۔ وہ رک گیا اور بوتل زمین پر رکھ کر سوچنے لگا۔ اس کا دل دھک دھک بج رہا تھا، منہ سرخ ہو رہا تھا اور بدن پر چیونٹیاں رینگ رہی تھیں، لیکن وہ ڈر گیا۔ اس میں اس قدر جرت نہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کے کھلے میدان میں کوئی جگہ بھی تو نہ تھی جہاں وہ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنا سکتا۔ لیکن ڈیوڑی میں پہنچ کر دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ وہاں اسے کوئی بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ کوئی نہیں۔ خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا اور وہ خوش تھا۔ اس کا انتقام ادھورا نہ رہے گا۔ اس نے بوتل ایک کونے میں رکھ دی، دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور پھر
بوتل میں پانی کی سطح ابھر رہی تھی۔ اس روز کور کو بوتل سے پانی پیتا دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی اس کے دل میں یوں چھلک رہی تھی جیسے سوڈے کی بوتل میں جھاگ اچھلتی ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ فرحت اور حاجرہ دونوں کو اپنی مسرت میں شریک کر لے، محلے کے ہر دروازے کو جا کر کھٹکھٹائے اور انہیں اپنا راز بتائے، اور پھر ان کو اپنے ساتھ علی احمد کے کمرے میں لے آئے تاکہ وہاں سب کور کو بوتل سے پانی پیتے دیکھیں۔ اماں کو بتانا بیکار تھا، اماں تو نصیحتیں کرنے کے سوا کچھ جانتی نہ تھی۔ ایلی کوئی بات بھی نہ کرتا، وہ جواب میں نصیحت فرما دیتی، کہا کرتی تھی کوئی برا کرتا ہے تو کرنے دو، لیکن تم اس کے ساتھ برا نہ کرو۔ اس پر ایلی محسوس کرتا تھا جیسے اماں عیسائی ہو جو ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا پیش کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اماں تو خام خواہ بنتی تھی۔ اس کے علاوہ جب سے اس کے یہاں بچہ ہوا تھا ایلی کی اس کے متعلق رائے بدل چکی تھی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ اس نے بوتل کے پانی کا راز کسی کو نہ بتایا، البتہ اس روز کے بعد اسے بوتل بھرنے سے کوف سے نجات مل گئی۔ اس سے پہلے وہ کور کی آمد سن کر گھبرا جایا کرتا تھا۔ اب اسے بوتل بھرنے کے لیے جانا پڑے گا، وہ چلچلاتی دھوپ میں کنویں کا بھاری چکر دھکیلنا پڑے گا۔ لیکن اب جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتی ایلی کا جی چاہتا کہ وہ جلدی سے پانی مانگے اور ایلی بوتل میں نفرت کا زہر بھر کر لا دے۔ اب اسے کنویں کے چکر چلانے اور بوتل بھرنے کی کوفت کی بجائے مسرت ہوتی، اور پھر جب چوگان میں بیٹھ کر وہ منہ میں تھوک اکٹھا کرتا تو اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو جاتا، پھر ڈیوڑی کی طرف بھاگتا اور بالآخر بوتل اٹھائے خوشی خوشی علی احمد کے گھر کی طرف چل پڑتا۔ اسی خوشی میں یہ قطعی طور پر بھول جاتا کہ علی احمد کے کمرے میں کھانس کر داخل ہونا ہے اور وہاں جانے سے پہلے سر جھکا لینا چاہیے۔ انوکھے جذبات۔ اس زمانے میں وہ محبت کے اولین جذبات سے واقف ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں نئے نئے انوکھے جذبات ابھر رہے تھے۔ اسے بلا وجہ اسکول کے 2 لڑکے اچھے لگنے لگے تھے، حالانکہ اچھا لگنے کی کوئی خاص وجہ تو نہ تھی، پھر بھی وہ اسے اچھے لگتے تھے۔ مثلاً اس کے ہم جماعتوں میں ایشور لال، پرکاش اور گھنشیام تھے۔ مثلاً اسے گھنشیام کا چپ چاپ کھڑا ہونا، وہ ایک عجیب انداز سے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ سیدھی ہوتی، دوسری یوں خم رہتی جیسے ازلی طور پر اس میں سیدھا ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ ہونٹ یوں آپس میں چٹکی سے بنائے رہتے جیسے ابھی کوئی بات کرنے والے ہوں، مگر ہونٹوں پر آئی ہوئی وہ بات ہونٹوں میں دبی رہتی۔ پھر وہ پرکاش تھا۔ پرکاش کا پھولا پھولا چہرہ، اس کے رخسار پر وہ سیاہ تل اسے بڑا اچھا معلوم ہوتا، اور ایشور لال کا وہ کہا، اس کا بے تکلف انداز، اس کا لمبا سا منہ اور میلے دانت اسے بڑے اچھے لگتے تھے۔ ایلی صبح شام ایشور لال کے ساتھ رہتا تھا اور شوق سے اس کی باتیں سنتا رہتا۔ حالانکہ ایشور لال کے دانت بڑے بھدے اور زرد تھے، اس کے منہ سے بو آتی تھی، مگر وہ بو کتنی اچھی لگتی تھی۔ اسے ایشور لال کا بولے جانا، اونچی آواز میں شور مچانا، اس کی پھٹی پڑی آواز سن کر ایلی محسوس کرتا جیسے اس پر ہپنوٹائز کر دیا گیا ہو۔ وہ کیفیت کس قدر پرلذت محسوس ہوتی تھی۔ روز شام کے وقت ایلی اس طرف نکل جاتا جس طرف گھنشیام کا گھر تھا، اور گھنٹوں گلیوں اور بازاروں میں اس امید پر آوارہ پھرتا کہ شاید گھنشیام کسی کام کے لیے باہر نکلے، اور پھر اسے دیکھ کر رک جائے، کھڑا ہو جائے، اسی طرح جس طرح اسکول کے برآمدے میں کھڑا ہو جائے، اسی طرح جس طرح اسکول کے برآمدے میں کھڑا رہتا تھا، ایک ٹانگ سیدھی اور دوسری میں خم۔ پھر وہ دونوں پاؤں ملا لیتا اور پنجوں کے بل کھڑا ہو کر ایڑیاں اٹھا لیتا اور پھر پنجوں پر جھولنے لگتا۔ ایلی کو یوں لگتا جیسے کوئی ننھا سا فرشتہ فضا میں تیر رہا ہو۔ اس کے ہونٹ کلی سے بنے رہتے، نہ جانے ہونٹ کیوں کلی بس بن جاتے تھے، جیسے اس نے کوئی بڑی شگفتہ بات سنی ہو، یہ کہنے والا ہو۔ بیٹھے بٹھائے ایلی کے دل میں اضطراب سا پیدا ہو جاتا، اس کا جی چاہتا کہ وہ ایشور لال کی باتیں سنے یا گھنشیام کے سامنے کھڑا ہو اور فضا میں کوئی پیارا فرشتہ جھول رہا ہو، یا پرکاش کا گول چہرہ اس کی نگاہوں میں سما جاتا اور وہ بےتاب ہو کر اٹھ بیٹھتا اور باہر گلی میں جا کر ٹہلنے لگتا۔ لیکن گلی میں ٹہلنا بھی تو مشکل ہوا جا رہا تھا۔ وہاں ٹہلتا تو پڑوس والے گھر سے زاہدہ آبدہ کی آوازیں کان میں پڑتی، کس قدر سریلی آوازیں تھیں، دل میں تیر کی طرح چبھ جاتی تھیں۔
اور پھر اندر جا کر ڈولنے لگتی جیسے دل میں کوئی فرشتہ پنجوں کے بل کھڑا جھول رہا ہو۔ آوازوں میں کیسا جادو تھا! کیوں؟ شکلیں تو بالکل سیدھی سادی تھیں، رنگ بھی کالا، اور ان میں کچھ بھی تو جاذبیت نظر نہ تھا، لیکن آوازیں ایلی کو بےتاب کر دیتی، تیکھی، سریلی اور لوچدار آوازیں۔ پھر دفعتاً اسے خیال آتا کہ قریب ہی وہ چٹی سفید نرس میز کے مقابل کھڑی آپ ہی آپ شرما رہی ہوگی، جیسے اس کی عادت تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے گالوں میں گڑھے پڑ جاتے تھے، لیکن وہ مسکراتی کیوں تھی؟ مسکرانے کی کوئی وجہ بھی تو معلوم نہ تھی۔ زرد رنگ کے مرہموں کے مرتبانوں اور کڑوی دوائیوں کی بوتلوں کے درمیان کھڑے ہو کر مسکرانا ایلی کے لیے یکدم ناقابل حل تھا۔ پھر اس کی چال کس پھبن سے چلتی تھی! مسکراتی تو جیسے چراغ روشن ہو جایا کرتے تھے، مگر وہ ایلی کو دیکھ کر قطعاً نہ مسکراتی تھی۔ ہاں، جس روز اماں نے اسے بلایا تھا جب ان کے گھر ننھا ہوا تھا، اس روز علی احمد بار بار نرس سے باتیں کرتے رہے۔ نرس مسکراتی تھی اور منہ موڑ لیتی تھی، پھر منہ موڑ کر مسکراتی تھی، اور علی احمد گھوم پھر کر اس کے سامنے آ کھڑے ہو جاتے تھے۔ زاہدہ اور عابدہ کے خیال سے بچنے کے لیے کوشش میں ایلی نرس کے خیال میں کھو جاتا، مگر ڈسپنسری کی کھڑکی تک جانے کی اس میں ہمت نہ پڑتی۔ پھر اس کے خیالات کا رخ زاہدہ کے بھائی فرید کی طرف ہو جاتا۔ کتنا شوق تھا اسے نرس کو دیکھنے کا۔ فرید بھرپور جوان تھا، اس کا جسم کتنا بڑا تھا، موٹے موٹے ہاتھ، پھولی پھولی پنڈلیاں اور بھرے بھرے بازو۔ وہ نرس کے لیے ہر وقت مضطرب رہتا تھا۔ ایلی، وہ اسے گلی میں دیکھ کر رک جاتا۔ ایلی، ذرا جانا تو ہسپتال کی کھڑکی سے جھانکنا ہے یا چلی گئی؟ خدا کے لیے ابھی جاؤ نا یار، ہم تو مر گئے، تباہ ہو گئے۔ اور پھر وہ مستبانہ گلی میں گھومنے لگتا، بار بار جسم کھجاتا اور ڈسپنسری کی کھڑکی سے اس نرس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر منہ موڑ لیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو کہ باہر کون کھڑا ہے۔ نرس مسکراتی کیوں تھی؟ مسکرانے کے بعد منہ کیوں موڑ لیتی تھی؟ ایلی کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ پھر وہ ہسپتال کی طرف جاتا، کھڑکی میں سے دھڑکتے دل سے جھانکتا۔ کتنی سفید تھی وہ، چٹی سفید۔ ایلی کو گورا رنگ بےحد پسند تھا، لیکن نرس اس کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ مسکراتی بھی تو اسے محسوس ہوتا جیسے وہ مسکراہٹ بالکل روکھی پھیکی ہو۔ نہ جانے ایلی کے روبرو نرس وہ مسکراہٹ کیوں نہ مسکراتی تھی جو وہ فرید کے سامنے مسکرایا کرتی تھی، اور ایلی کو دیکھ کر وہ منہ بھی تو نہ موڑتی تھی۔ اس پر ایلی کو بے حد دکھ ہوتا، اس کا جی چاہتا کہ کسی کونے میں جا کر رو دے، چیخیں مار مار کر روئے، مگر رونا بھی تو نہ آتا تھا اسے۔ اس روکھی مسکراہٹ والی نرس سے مایوس ہو کر وہ اثر نو گھنشام کے خیال کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اسپتال کی کھڑکی کو چھوڑ کر بازار کی طرف چل پڑتا۔ شاید گھنشام کہیں بازار میں کھڑا ہو، شاید ایشور گلی میں کھیل رہا ہو، یا شاید کاش۔ ایلی کے دل میں انوکھی بیداریاں پیدا ہو رہی تھیں۔ جو اس کے دل میں نئی آرزویں تشکیل پائے جاتی، تو اس کے دل میں علی احمد کے کمرے سے نفرت بڑھتی جاتی، اور اس کمرے میں جانے والیوں کے خلاف بغض شدید تر ہوتا جاتا، اور اماں اور رفیقہ کے متعلق شبہات تقویت پڑھتے جاتے۔ اماں تو اب ننھے میں کھو چکی تھیں۔ صبح شام دن رات وہ ننھے کی دیکھ بھال میں ہر وقت مصروف رہتی، باقی ماندہ وقت باورچی خانے میں گزارتی۔ فرد بھی ہر وقت ننھے کو کھلانے میں لگی رہتی۔ رفیقہ اسے کھلاتی تو نہ تھی، مگر بڑے شوق سے دیکھتی۔ آتی ہی سیدھی ننھے کی طرف جا کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہتی، یہ ننھا بال ہے، یہ میڈھا سائی ہے، اور پھر باورچی خانے میں بیٹھ کر گھگھرے پر دھاگے سے بوٹیاں بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ علی احمد اب سارا دن حساب کتاب لکھنے میں وقت صرف کرتے تھے، اور کور بھی مہینے میں صرف 4 مرتبہ آتی تھی۔ اب تو ایلی کو کور میں چندہ دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ اس کی بوتل میں تھوکنے سے بھی اکتا چکا تھا۔ کبھی علی احمد اس سے پانی لانے کو کہتے تو چپکے سے بوتل اٹھا کر باہر نکل آتا اور پھر گھڑے سے پانی بھر لیتا۔ پھر کچھ دیر گلی میں کھیلنے کے بعد بوتل اٹھا کر ابا کے کمرے کی طرف چل پڑتا، اور کور سمجھتی کہ وہ پانی کنویں کا ہے۔ کور کو پانی کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی کہاں تھی، وہ تو بند کمرے میں ربڑ کی گڑیا کی طرح چیں چیں کرتی اور جاتے وقت 2 روپے کے لیے علی احمد سے جھگڑا کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ علی احمد کا بھی اب کور سے دل بھر چکا تھا، کیونکہ اب وہ اس کے آنے پر کام میں لگے رہتے
اور اس کے جانے سے پہلے ہی پھر سے لکھنے میں مصروف ہو جاتے۔ نہ جانے ان دنوں وہ کسے چٹھیاں لکھ رہے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ ایک چٹھی لکھ کر ایلی کو دیتے، لو بھائی اسے لیٹر باکس میں ڈالا ہو۔ پہلی مرتبہ جب ایلی نے لفافے کا پتہ پڑھا تو وہ حیران رہ گیا۔ استانی کے نام چٹھی، اور وہ بھی شاہ کوٹ والی، کیا وہی جس نے شلوار کی جگہ چادر لپیٹ رکھی تھی؟ وہ تو شاید اس بات کو اہمیت نہ دیتا، لیکن گلی میں فرید نے اسے پکڑ لیا۔ استانی کو خط جا رہا ہے، کون ہے یہ استانی؟ دال میں کچھ کالا ہے دوست۔ اس وقت ایلی نے بھی محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ دال کون تھی اور کالا کون تھا۔ استانی تو دال نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر فرید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایلی، اس نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایلی کے جسم میں جھنجھناہٹ سی دوڑ گئی۔ ایلی، فرید نے اس پر بھرپور نگاہ ڈالی۔ ایلی کی ایڑیاں ہوا میں معلق ہو گئیں اور فضا میں جھولنے لگا جیسے وہ کوئی ننھا فرشتہ ہو۔ وہ محسوس کرنے لگا جیسے وہ خود گھنشیام ہو اور کوئی ایلی اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اس کے جسم میں چونٹیاں سی دوڑنے لگیں۔ اس روز ایلی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا رہا، لیکن وہاں ایک بھدے، کالے اور بھونڈے لڑکے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے باہر جا کر صابن سے منہ دھویا۔ شاید وہ پہلا دن تھا جب اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ بدصورت ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ فرید اسے ایسی نگاہوں سے کیوں دیکھتا تھا، نہ جانے وہ ایسی آنکھیں کیوں کر بنا لیا کرتا تھا، اور اس کا ایلی کہہ کر خاموش ہو جانا جیسی اس کی آواز حلق میں خشک ہو گئی ہو۔ لیکن اس کے اپنے جسم پر چونٹیاں سی کیوں رینگنے لگتی تھیں؟ وہ چونٹیاں گدگدی کیوں کرتی تھیں جس سے دل میں کچھ ہوتا تھا؟ عجیب سا احساس تھا وہ۔ انجانے میں ایلی کو فرید سے ڈر لگنا شروع ہو گیا اور اس نے فرید کے گھر کی طرف جانا چھوڑ دیا، لیکن کیوں وہ یہ نہ جان سکا۔ اس کے باوجود جب کبھی وہ پکوڑے بدلتا یا نیا جوڑا پہنتا تو اسے کوئی نہ کوئی ضرور کام پڑ جاتا اور مجبوراً اسے گلی میں اس سمت کو جانا پڑتا جہاں فرید کا گھر تھا۔ جاتے ہوئے اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا، ہر ہارٹ پر اس کی دل کی عجیب سا دباؤ محسوس کرتا، جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ ایلی، اسے خام خواہ آوازیں سنائی دیتی اور پھر جسم پر چونٹیاں رینگنے لگتی۔ گلی میں فرید نہ ملتا تو وہ اطمینان کا سانس لیتا، لیکن دل میں دبی دبی سی خلش کانٹے کی طرح لگی رہتی اور بالآخر مایوس ہو کر گھنشیام کے گھر کی طرف چل پڑتا۔ شاید گھنشیام بازار میں کھڑا ہو۔ اس کی نگاہ گھنشیام کے انتظار میں رہتی۔ گھنشیام اچانک آ کھڑا ہوتا جس کے پاس یہ فرید کھڑا ہنس رہا ہوتا۔ فرید اور گھنشیام اب اس کے ذہن میں لازم و ملزوم ہوئے جا رہے تھے۔ روز بروز بے تاب ہوا جا رہا تھا۔ بات بات پر اس کا دل دھڑکتا، ایک اضطراب چاروں طرف سے اس پر یورش کر دیتا اور اس اضطراب کے تعاقب میں وہ آوارہ پھرتا۔ گلی میں، میدان میں، بازاروں میں اور گھر میں بھی وہ مختصر سا گھر دفتن اس قدر وسیع کیوں ہو گیا تھا، اور علی احمد کا کمرہ روز بروز سکڑ کر چھوٹا کیوں ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خود علی احمد بھی تو اب اس کی نگاہوں میں اتنے عظیم نہ رہے تھے، اب وہ انہیں اور ان کے کمرے کو آسانی سے نظر انداز کر سکتا تھا۔